آپ وعلیکم السلام عارفہ، بہت بہت مسرت ہو رہی ہے تمہاری تصویر کرامت دیکھ بھائی، مجھے تو خود آپ کو دیکھیں، یو لک ویری ماشاء اللہ فریش اینڈ پلیزنٹ. اگر آپ تھوڑا سا اپنے کیمرے کو اور کمپیوٹر کو ٹلٹ کر لیں تو آئی شیل بی ویری تھینک فل. تو بڑے دنوں کے بعد آپ کو دیکھنے کا موقع ملا. سعودی عربیہ میں اس وقت آپ موجود ہیں، اور آج کی تازہ ترین خبر ہے کہ بادشاہ سعودی عربیہ کے بڑے عرصے سے انہوں نے ظاہر شہباز شریف صاحب تو تشریف لے کے گئے ہی تھے، مگر مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کو دعوت دی گئی ہے کہ رمضان کے اس رمضان میں وہ کعبہ شریف میں پہنچے اور مہمان بنے شاہ سعود کے، یہ محمد بن سلمان کے. کیا فرمائیں گے آپ کہ یہ اب کچھ برف پگھلنا تو شروع ہوئی، اور یعنی لگ رہا ہے کہ جب کورٹ اور عدالتوں اور ججز کو تبدیل کر لیا گیا اور اپنے لحاظ سے ان کو سیٹل کر لیا گیا، تو اب آخری الجھن بھی سلجھ گئی، اور اب نواز شریف صاحب پاکستان جا رہے ہیں اور جائیں گے وایا سعودی عربیہ اور وایا مکہ معظمہ. کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ یہ قیاس آرائیاں ہیں عارفہ پر، لیکن پاکستان میں معاملات تو اب تک سلجھے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں انتظار کرنا ہوگا. کل عدالت عالیہ انتخابات کے معاملے پر اپنا فیصلہ سنائے گی. آج توقع تھی کہ وہ اپنا فیصلہ سنا دیں گے، لیکن فیصلہ محفوظ رکھا گیا ہے. یہ محفوظ رکھنے والی روایت بھی پاکستان میں اپنی ایک تاریخ رقم کرتی جا رہی ہے، اور اس سے لوگوں کے دلوں میں، عوام کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ فیصلہ محفوظ رکھا جاتا ہے تو فیصلہ فوراً سنا کیوں نہیں دیا جاتا. اور یہ قیاس آرائیاں تو بہت عرصے سے ہو رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس تشریف لا رہے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ میدان ان کے لیے پوری طرح سے ہموار کر دیا جائے، اور ان کی دختر نیک اختر تو ایک عرصے سے اس کے لیے بڑی تقاریر کرتی رہی ہیں، بہت بھاشن دیتی رہی ہیں، لوگوں کو بلیک میل بھی کرتی رہی ہیں، بلکہ ان کی پہنچ تو عدالت عالیہ کے ججوں کو بلیک میل کرنے تک ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف کے لیے تمام اہتمام کر دیا جائے. لیکن سوال میں یہاں ایک یہ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ اپنی طرف سے سارا بندوبست کر لیں، لیکن اس کی کیا ضمانت ہے کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے جمہور، جب ان کو ان کا بنیادی حق یعنی ووٹ استعمال کرنے کا حق دیا جائے گا تو وہ ایک بار پھر نواز شریف کے حق میں فیصلہ دیں گے. پاکستان میں اسلام کی کے جو بنیادی تقاضے ہیں وہ بہت کم ہی پورے ہوتے ہیں. لیکن پاکستان کے عوام کی بیداری تو یہ بتا رہی ہے کہ مومن ایک بل سے دوسری بار نہیں ڈسا جائے گا. مومن کی پہچان یہی بتائی گئی ہے کہ مومن ایک بل سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا. تو پاکستان کے عوام اتنے بیوقوف تو نہیں ہیں، اتنے عقل کے اندھے تو نہیں ہیں کہ وہ ان لوگوں پر پھر اعتبار کر لیں جو بار بار ان کو ڈس چکے ہیں، جو بار بار ان کے حقوق پامال کر چکے ہیں، جو بار بار ان کو کھلا دھوکہ دے چکے ہیں. بہت شکریہ سر. پاکستان میں یقیناً عدلیہ کو جس جگہ پہ پہنچا دیا گیا ہے، انتخاب میں تاخیر سے متعلق تو آپ نے بات کر لیا. جنرل آج انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ ہماری جو عدلیہ ہے اس پہ ہمارا سپریم کورٹ جو ہے اس پہ ہم نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، ان کے کسی فیصلے کو منظور نہیں کیا جائے گا. ویئرز جسٹس فائز عیسیٰ سے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ ان کے فیصلوں کو منظور کیا جائے گا. اور یہ ٹائمنگ کا عالم آپ دیکھیے گا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی بیگم صاحبہ نے 4 جو بڑے ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں ان کو انٹرویو بھی دیا ہے. اور عمران خان -1 کا جب میں ذکر کرتی ہوں، انہوں نے اپنے پورے انٹرویو کے بیچ میں باقاعدہ ثبوت کے ساتھ وہ بیٹھی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس یہ تمام ثبوت موجود ہیں.
جو یہ کیس تھا وہ غلط تھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس بات کی کو کنفیس بھی کیا تھا کہ وہ ہماری غلط موو تھی. کچھ اس کے بارے میں آپ کی کیا انالیسس؟ یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں, میں اتفاق کرتا ہوں اس رائے سے کہ عمران حکومت نے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جو صدارتی ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں عائد کیا تھا وہ جلدی کا فیصلہ تھا. میرے خیال سے وہ مناسب فیصلہ نہیں تھا, اور اسی وجہ سے وہ ناکام بھی ہوا اور حکومت کو بالآخر وہ کیس واپس لینا پڑا. لیکن عارفہ اس پیش رفت میں جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں, سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ملک کا وہ ادارہ جس کے متعلق سب کا, دانشوروں کا بھی اور عوام کا بھی متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ وہ ناانصافی کے خلاف آخری سہارا ہے, وہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس سے عدل کی توقع کی جا سکتی ہے اور جس سے یہ توقع وابستہ کی جا سکتی ہے کہ وہ عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرے گی اور ان کو وہ حق دلوائے گی جو سیاستدان نہیں دینا چاہتے, جو موجودہ حکومت صریحاً نہیں دینا چاہتی. لیکن اب جو عدالت عالیہ کے ججز صاحبان آپس میں جس طرح سے جوتیوں میں دال بانٹ رہے ہیں وہ انتہائی تکلیف دہ ہے. اور جہاں تک جوڈیشل کونسل کو ریفرنس بھیجنے کی بات ہوتی ہے تو جسٹس فائز عیسیٰ اور ایک اور دوسرے جسٹس نے مل کے سپریم جوڈیشل کونسل کے تینوں اراکین, جس میں چیف جسٹس اس کے سربراہ ہیں اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس کے رکن ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی اس کے رکن ہیں, انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل سے یہ استدعا کی ہے کہ جسٹس نقوی کے خلاف ریفرنس دائر کر رہے ہیں وہ, اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف تحقیقات کی جائے, ان کا اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ انہوں نے جو اثاثے جمع کیے ہیں وہ ان کی آمدن سے بظاہر تضاد میں نظر آتے ہیں. تو یہ جب ججز ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے لگے ہیں اور یہ سارا معاملہ دنیا کے سامنے آ جائے, عوام اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لیں کہ وہ معزز اراکین عدالت عالیہ کیا جن سے ان کو انصاف کی توقع تھی, جن سے ان کو فیئر پلے کی توقع تھی, وہ اس طرح سے ایک دوسرے کی کردار کشی کر رہے ہیں, وہ اس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف غلاظت اچھال رہے ہیں. تو وہ جو کہا جاتا ہے کہ واشنگ ڈرٹی لینن ان پبلک, تو وہ تو ہماری عدالت عالیہ کے معزز اراکین اب ایک دوسرے کے خلاف اس حد تک جا چکے ہیں کہ وہ اس سے بھی اعتراض نہیں کر رہے کہ اس طرح سے صرف ان ججوں کی بدنامی نہیں ہو رہی بلکہ عدالت عالیہ کی بدنامی ہو رہی ہے, پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے, رسوائی ہو رہی ہے. اور میں کل کاٹجو جو ہندوستان کے ایک معروف قانون دان ہیں اور ہندوستان کی عدالت عالیہ کے جج رہ چکے ہیں, جسٹس مرکندے کاٹجو, ان کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ جو انتخابات کے متعلق اس وقت زیر سماعت ہے پاکستان کی سپریم کورٹ میں, میں اگر سپریم کورٹ کا جج ہوتا پاکستان کی تو میں تو اس مقدمے کو 5 منٹ میں نمٹا دیتا, اس لیے کہ یہ تو صریحاً قانون کی اور آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. یہ کہنا کہ حکومت انتخابات نہیں کروا سکتی اور حکومت کے ملک کے حالات ایسے ہیں
کہ ان کو التوا میں ڈالنا لازمی ہو گیا. تو یہ کس طرح سے پاکستان کی رسوائی ہو رہی ہے, پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک معمولی سی بات ہے جب چیف جسٹس بھی انوالو ہوتے ہیں, کیونکہ آج مریم نواز صاحبہ کے آئی ڈونٹ نو یہ توہین عدالت ہے کہ نہیں, کہ انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کیا ہے اور مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ تم بھی کرپٹ ہو اور تمہیں تحفظ دینے والے ججز بھی کرپٹ ہیں, اور یہ کرپشن اور احتساب سے بچنے کا نیٹ ورک ہے. آئی ڈونٹ نو سپریم کورٹ کی یا ججز کی توہین ہوئی ہے, عدالت کی توہین ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. نہیں, اس سے بڑھ کر توہین اور کیا ہوگی. ٹھیک سر, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ معاملہ بڑا معمولی سا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کی ڈیوٹی ہے الیکشن کروانا. میرا نہیں خیال کوئی اتنی لمبی چوڑی بات ہے, کہا صرف یہی جاتا ہے کہ الیکشن کروا دیے جائیں. کیا چیز مانے ہے؟ اور اگر نواز شریف صاحب جیسا کہ اس وقت شنید ہے کہ ان کو سعودی عربیہ کا ایک اسپیشل پلین ہے جو پہ وہ آئیں گے, مریم نواز صاحبہ جائیں گی, تو ظاہر ایم بی ایس سے ملاقات بھی ہوگی ان کی. اگر وہ پاکستان واپس آ جاتے ہیں اور پوزیشن آتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر اس پارٹی کے نام کرا نکلے گا تو پی ڈی ایم کے ٹوٹنے میں اب زیادہ دیر باقی نہیں ہے, کیونکہ جب اقتدار کی بانٹ شروع ہوگی تو وہاں پر تو جوتیوں میں دال بٹنا شروع ہو جائے گی. یہ تو عارفہ ہماری تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ جو اس پی ڈی ایم کے سرکردہ اراکین ہیں, یعنی نواز لیگ اور پی پی پی, وہ تو اس کے رہنما, ان دونوں پارٹیوں کے رہنما تو ایک دوسرے کے خلاف جس طرح کی بیان بازی کرتے رہے ہیں, وہ تو ہماری تاریخ کا حصہ ہے. وہ تو سارا ریکارڈ پر ہے کہ کس طرح سے شہباز شریف نے یہ کہا تھا کہ ہم تو زرداری کو لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹتے پھریں گے اور اس کے حلق میں انگلیاں ڈال کے وہ سب کچھ اگلوا لیں گے جو اس نے پاکستان سے چرایا ہے. اور پھر پیپلز پارٹی کے زرداری سمیت جو رہنما نواز لیگ اور نواز لیگ کے رہنماؤں کے خلاف بیانات دیتے رہے ہیں, وہ بھی سب ریکارڈ پر ہے. یہ لوگ اب صرف ایک مقصد کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ان کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے اگر پاکستان میں عام انتخابات ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ قوم کا مزاج, قوم کا موڈ یہ سب دیکھ رہے ہیں. آنکھیں اندھی تو نہیں ہیں, سب کو نظر آ رہا ہے کہ عوام کی تائید اور حمایت کس پارٹی کو حاصل ہوگی, کس رہنما کو پاکستان کے عوام اپنی رہنمائی اور قیادت کے لیے منتخب کرنا چاہیں گے. تو یہ نہیں چاہتے کہ ان کی سیاسی موت واقع ہو جائے, اس لیے یہ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ انتخابات نہ ہوں. افسوس کی بات یہ ہے, جو بہت ہی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ, وہ ادارے جو ملک کے محافظ سمجھے جاتے ہیں, جو ملک کے قانون اور ملک کی سرحدوں کے محافظ سمجھے جاتے ہیں, وہ بھی ان کی حمایت کر رہے ہیں. ورنہ یہ ان میں اتنا بلبوتا نہیں تھا کہ یہ اپنے طور پر یہ سب کچھ کر لیتے. حیرت کی بات ہے, آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی کابینہ نے عدالت عالیہ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں دیا. یہ نہیں کہا کہ ہم اس 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو منظور نہیں کریں گے. یہ کس طرح کا مذاق ہو رہا ہے پاکستان میں قانون اور آئین کے ساتھ. صحیح سر, میں آج بلکہ جب دیکھ رہی ہوں تو کہا جاتا ہے کہ یہ سکوت آئین کا نام دیا گیا ہے اس چیز کو, اور اس کے بارے میں کچھ فرمائیں گے کہ یہ مطلب یہ آئین سے کھلواڑ ہوا ہے. سکوت ڈھاکہ کی آپ بات کرتے ہوتے ہیں, یہ سکوت آئین ہے جو کہ پاکستان کے لیے یہ بالکل درست اصطلاح ہے جس کسی نے بھی یہ وضع کی ہے. اور افسوس کی بات, پھر میں کہتا ہوں, اپنے آپ کو دہراتا ہوں کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سقوط آئین کی حمایت کرنے والے وہی لوگ ہیں جو سقوط ڈھاکہ کے ذمہ دار تھے. دیکھو, پاکستان کی کو 2 لخت کرنے والے ہماری فوج تھی, فوج کے جرنیل تھے, کیونکہ اس وقت تمام تر معاملات ان کے ہاتھوں میں تھے.
वही जिम्मेदार थे पाकिस्तान को दो लख्त करने के, वही जिम्मेदार थे मशरकी पाकिस्तान के अक्सरियती अवाम के दिलों में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का बीज बोने वाले। तो ये तो हमारी तारीख है, लेकिन अफसोस ये है कि हम अपनी तारीख से कोई सबक नहीं लेते। वो दुनिया में सबसे ज्यादा बदनसीब वो कौम होती है जो अपनी गलतियों से कोई सबक न ले, और हम न सिर्फ ये कि सबक नहीं ले रहे बल्कि उन गलतियों का बार बार इआदा कर रहे हैं, बार बार उनको दोहरा रहे हैं। पाकिस्तान को हम कहाँ पे लेकर आ गए हैं। देखो इस वक्त जो अवाम की मुश्किलात हैं, महंगाई का जो तूफान पाकिस्तान के अवाम को अपनी लपेट में ले चुका है, जो इन्फ्लेशन की जो शरह है वो पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी नहीं रही जितनी आज कल है। अवाम के लिए जिंदगी अजीरन हो गई है, जिंदगी करना उनके लिए अजाब हो गया है। लेकिन हमारे जो हुकूमत है और हुकूमत के जो सरपरस्त हैं, जो उनके सहूलतकार हैं, उनकी पेशानी पर इससे कोई बल नहीं पड़ रहा, कोई परेशानी नहीं है उनको कि अवाम को किस अजाब में मुब्तला कर दिया गया है। वो अब भी सिर्फ ये सोच रहे हैं कि किस तरह से अपने सियासी हरीफ को वो मात दे सकते हैं, और इस मात के चक्कर में वो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आईन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है। तो मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल के मुताल्लिक क्या कहा जा सकता है। मुझे तो अपने गिर्द सिवाय अंधेरे के कुछ नजर नहीं आता, कोई रोशनी इस गार के दहाने पर मुझे नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया सर। कहा जाता है कि भुट्टो साहब को जो फांसी हुई थी उसमें पंजाब को बहुत बुरे लफ्ज़ों में ज़िक्र किया जाता है कि पंजाब के 3 जज थे जिन्होंने ये गलत फैसला सुनाया था और अपने लालच की इंतहा में आके भुट्टो साहब को सज़ा दिलवा दी थी। आज वो कहते हैं पंजाब के अगेंस्ट खड़ा है, जो जजेस हैं वो भी पंजाब से हैं और ज़मान पार्क भी पंजाब में है, और अगर जाती उमरा का जिक्र करें वो भी पंजाब में ही है। तो क्या होगा, ये आपस में लड़के एक दूसरे का सर तोड़ के रख देंगे या क्या करेंगे? कोई हौसला अफजा आपको तस्वीर नज़र आ रही है कि नहीं नज़र आ रही? आरिफा, फिर कफ़े अफसोस मलना पड़ता है कि हम किस नहज पर, हम जवाल की किस मंजिल पर पहुंच गए हैं कि अब खुल्लम खुल्ला सूबाइयत की बात हो रही है, खुल्लम खुल्ला लिसानी झगड़े फिर से खोले जा रहे हैं, फिर से उठाए जा रहे हैं। ये क्या करना चाहते हैं अपने मुल्क के साथ? ठीक है, पंजाब जाहिर है कि मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, मुल्क की 65% आबादी वहाँ है। मुल्क में, पूरे मुल्क में तालीम की शरह कराची के माँ सिवा सबसे ज़्यादा पंजाब में है। तो जाहिर है कि सर्विसेज में हर इदारे में पंजाबियों की अक्सरियत है, जो होनी भी चाहिए। इस पर किसी को एतराज़ करना मेरी समझ में नहीं आता कि ये एतराज़ क्यों हो रहा है। लेकिन ये सरीहन पाकिस्तान की यगानगत, पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है कि इस तरह की बातें की जाएं कि वो तो पंजाबी जजेस थे जिन्होंने भुट्टो को फांसी दी। यानी ये सूबाइयत के इफरीत को निकाला जा रहा है बोतल से। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि एक बार जिन अगर बोतल से बाहर निकल आए तो फिर उसको दोबारा, सर इससे पहले वाले 2-3 जिन बाहर निकले में है ना, तो वो तो अब अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं इंटरनेशनल सिनेरियोज पे देखना चाहती हूँ। अगर आज आप हमारे पाकिस्तान में, वेरी सैड टू से कि पाकिस्तान के अवाम को अपने ही भंबल भूसे में, अपने मखमसे में डाल के रखा हुआ है, वेयर एज हम अपनी दिल की तसल्ली और तशफ़ी के लिए फ़ौरन इंडिया की बुराई कर दिया करते होते हैं। आपको पता होगा कि नई एक करेंसी सिक्के का वजूद अमल में लाया जा रहा है जो कि अगेंस्ट अमेरिकन डॉलर होगा, और अब की बार भी ये सिक्का बनाने में इंडिया, चाइना और रशिया के कदम ब कदम आगे चल रहा है। वेयर एज पाकिस्तान वही अमेरिका की फेवर में, और हमारे बाजवा साहब ने डुबो के रख दिया। यानी हम हर कदम पे पीछे की तरफ हैं।
پاکستان میں اگر میں دیکھتی ہوں اور اگر میں امریکہ سے کمپیئر کرتی ہوں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بائیڈن ایگزیکٹلی وہی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں جو پاکستان میں اس وقت اپوزیشن کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آج ان کی فلائٹ جو ہے اپنے علاقے سے نیو یارک ٹریول کی ہے اور تقریباً 82,000 لوگوں نے ان کی فلائٹ کو ٹریک بھی کیا ہے. کل انہوں نے کورٹ میں فیس کرنا ہے جو ان پہ فرد جرم عائد کی جا رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ جو لوگ مظاہرہ کریں گے ان کو اریسٹ کیا جائے گا, سخت سزا بھی دی جائے گی. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ٹوٹل, کیونکہ بائیڈن کو آگے تو کوئی ان کے ساتھ مقابلہ کرنے والا پراپر شخص نہیں ہے, ان کو ڈونلڈ ٹرمپ سے ہی خطرہ ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو نیکسٹ پریزیڈینشیل الیکشن نہ لڑنے کے لیے دے آر یوزنگ ایوری پاسبل تھنگ تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مائنس کیا جا سکے اور اگلی اپنی راہوں کو ہموار کیا جا سکے. پاکستان سے کمپیئر کر دیں اس کو. عارفہ, امریکہ میں بھی تو قیادت کا جو زوال ہے وہ گراف مسلسل نیچے جا رہا ہے نا. میں پچھلے ہفتے کسی پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ یاد کرو کہ آج سے 60 برس پہلے امریکہ کا صدر جان ایف کینیڈی جیسا بالغ نظر دانشور جس کی ذہانت کا لوہا دنیا مانتی تھی وہ صدر تھا. امریکہ کی قیادت اس کے ہاتھوں میں تھی, اور آج امریکہ کی قیادت جن ہاتھوں میں ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے, سب کو نظر آ رہی ہے. میں یہ کہوں گا کہ صدر بائیڈن نے پاکستان میں جو کچھ پچھلے 11-12 مہینوں میں ہوا ہے اس سے کوئی سبق نہیں لیا. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بالکل وہی کر رہے ہیں جو ہمارے پی ڈی ایم نے عمران خان کے ساتھ کیا تھا. عمران خان کو جب اقتدار سے محروم کیا گیا تھا تو اس وقت ہمیں معلوم ہے اور سب کو معلوم ہے کہ ان کی مقبولیت کا گراف مسلسل نیچے جا رہا تھا, اور اگر اس وقت انتخابات ہونے دیے جاتے, اور یہ بھی المیہ ہے کہ وہی عدالت جس نے سو موٹو نوٹس لے کر عمران کو اقتدار سے محروم کروانے کی راہ ہموار کی تھی, اسی عدالت کے خلاف آج پی ڈی ایم کی حکومت عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے اور کھلم کھلا کر رہی ہے. تو اس وقت عام اندازہ یہ تھا کہ اگر انتخابات ہو جاتے تو عمران خان کے لیے اکثریت حاصل کرنا تقریباً ناممکن تھا اور وہ اقتدار سے محروم ہو جاتے. لیکن اس وقت کوتا بینوں نے یہ سمجھا کہ وہ عمران کو اقتدار سے محروم کر کے شاید ہمیشہ کے لیے اسے پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے خارج کر دیں گے, غائب کر دیں گے. لیکن الٹی بات ہوئی, اس لیے کہ اس کے بعد سے عمران کی مقبولیت کا جو گراف پاکستان میں اوپر جانا شروع ہوا ہے تو وہ تاحال رکا نہیں ہے. شکریہ, میں ایگری کرتی ہوں, مگر اگر ہم امریکہ سے سکتے مجھے بالکل لگ رہا ہے کہ ایگزیکٹلی وہی سینیریو پاکستان میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں امریکہ بڑے احترام کے ساتھ نیو یارک پہنچ گئے ہیں, خطرہ یہ ہے کہ ان کو پسند کرنے والے بلوا کریں گے, مگر اس عمل کے نتیجے میں ٹرمپ کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا. نہیں, ابھی تو ان کی ریٹنگ ڈاؤن گئی ہے, مگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں بڑے پہنچے ہیں. یہ پہلے انتباہ جاری کر دیا گیا ہے کہ اگر سٹرائکس ہوں گی یا لوگ مطلب اکٹھے ہوں گے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اور صاحب امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار کسی بھی ان کو ہتھکڑی نہیں لگائی جائے گی کیونکہ ہی واز پریزیڈنٹ آف امریکہ, ایکس پریزیڈنٹ ہیں, مگر ان کے فنگر پرنٹس لینے کے بعد باقاعدہ ان کی تصویر لی جائے گی اور بحیثیت ملزم ان کی تصویر کو جاری کیا جائے گا. اور اس میں یہ متضاد بیانات میں سن رہا ہوں. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے, اور سی این این پہ آج میں یہ سن رہا تھا کہ مگ شاٹ نہیں لیا جائے گا, ان کی وہ اس طرح سے تصویر نہیں لی جائے گی جس طرح سے عام عام مجرموں کو سائڈ پوز دیا جائے گا. دیکھیے صاحب وہ پریزیڈنٹ رہے ہیں, مگر
ان کی وکیل نے جو بات کہی ہے میں ایمفسائز کرنا چاہتی ہوں اس پہ. اور پاکستان میں تو آپ سوچئے گا کہ تعلیم وہاں ہے کوئی نہیں. میں بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہتی ہوں, مہنگائی کا وہ لوگ جو رونا روتے ہیں, آپ یوٹیوب چینل پہ جو جنہوں نے بعد میں بھی دیکھنا اور آپ اپنے ریمارکس بھیجتے رہتے ہیں, آپ کا پرائم منسٹر جناب نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں جب گیا تھا 50 روپے تولہ سونا تھا, آج 200. غریب آدمی اپنی بچیوں کی ہاتھ کیسے پی لے؟ آپ مجھے جواب دیں, آپ نان سینس ہیں. سونے کی قیمت انٹرنیشنلی بلند ہوئی ہے, آج ٹورنٹو کے بیچ میں 2100 کا اونس ہے. اٹس انٹرنیشنل, دس از انٹرنیشنل, ناٹ اونلی ان پاکستان. بالکل مہنگائی انٹرنیشنل ایشو ہے, مگر پاکستانی عوام ہمیشہ گھر پہ, مکان پہ, روٹی کے اوپر اور بیٹی کے ہاتھوں کے اوپر آپ لوگ بلیک میل ہوئے. نہیں, لیکن عارفہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں جیسے ہم اپنے کینیڈا میں دیکھتے ہیں کہ ابھی جو 2 دن پہلے نئے سال کے بجٹ کا اعلان کیا گیا ہے, اس میں انفلیشن سے پیدا ہونے والی جو مصائب عوام پر جو بوجھ پڑ رہا ہے اس کے لیے باقاعدہ ریلیف فراہم کی گئی ہے. اور پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے خاص طور پہ, میں ان کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا, ویڈیو کلپ, انہوں نے کہا کہ وہ اس قانون کو جلد از جلد منظور کروانے کی کوشش کریں گے تاکہ عوام پر جو گروسریز کا جو بوجھ پڑ رہا ہے اس میں ان کو کچھ ریلیف مل سکے. بہت شکریہ سر, مگر یہاں پر جب ٹیکس پیئر کا ہی یہ پیسہ ہے, یہاں پر ہر انسان کو ایک ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے, مگر پاکستان میں تمام سبسڈیز جو ہیں اور چھوٹ اور رعایت جو ہے وہ اشرافیہ کے لیے. غریب آدمی اپنے ٹیکسز بھی پے کرتا ہے, گاڑیاں ان کے لیے ہیں, بنگلے ان کے لیے ہیں, پیٹرول ان کے لیے ہے, رشوت ان کے لیے, سفارش ان کے لیے جو اشرافیہ ہیں. میں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف اگر آتی ہوں تو ان کی جو لائر ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ناقابل یقین حرکات کرنے پہ اتر آئے ہیں جسٹ ٹو ڈسکوالیفائی ڈونلڈ ٹرمپ. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی وکیل جو ہے علینا, انہوں نے کہا ہے کہ سابق صدر کا کرپٹ جو جوڈیشنل نظام ہے اس کا شکار ہے. بہت بڑی بات انہوں نے کر دی ہے. ویئرز پاکستان میں تو ویسے ہی آپ کو پتہ یہ چلتی سفارش ہے اور رشوت ہے. اس وقت ججز جو ہیں ان کی فیورز ہیں. اللہ کرے کہ یہ جھٹکا بہتر جھٹکا ہو اور اس کے بعد ہماری عدلیہ اور ہماری فوج کوئی ہوش کے ناخن لے سکے. کیا یہ 104 فوج کے لوگ ہیں جو مطلوبہ ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ جنرل باجوہ کے اگینسٹ ایکشن ہو جائے گا, جس میں جنرل باجوہ کا نام بھی آ گیا ہے, جنرل فیض کا نام بھی آ گیا, اینڈ آئی واز سرپرائزڈ کہ جنرل عاصم منیر کا نام بھی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈیمیج کیا تھا ملک کو. تو جنرل عاصم تو چیف آف دا آرمی اسٹاف ہے, ان کو تو سب کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا. ہاؤ وڈ اٹ ورک؟ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا امتحان ہوگا عارفہ. اگر آج تک تو یہ نہیں ہوا کہ کسی بھی بوناپارٹ کو, میں ان فوجی آمروں کو بوناپارٹ کہتا ہوں, کہ کسی بوناپارٹ کا احتساب کیا گیا ہو, بلکہ جن کا احتساب بھی ہوا. اور جنرل پرویز مشرف واحد فوجی آمر تھے جن کے خلاف عدالت عالیہ نے آئین سے بغاوت کا فیصلہ سنایا تھا, لیکن ان کو بھی ملک سے بحفاظت باہر جانے کی سہولت فراہم کی گئی. اور جب ان کا انتقال ہوا تو پھر ان کو تمام فوجی اعزازات کے ساتھ ملک میں ہی دفن کرنے کی اجازت ملی. تو یہ پاکستان میں نئی تاریخ رقم ہوگی اگر کسی فوجی آمر کا یا جنرل قمر باجوہ کا احتساب ہو جاتا ہے. اور کیونکہ احتساب تو ہونا چاہیے, انصاف کا, عدل کا تقاضا یہ ہے کہ انصاف ہونا چاہیے, ان کا احتساب ہونا چاہیے, ان پر مقدمہ چلانا چاہیے, اس لیے کہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ تو 10 میر جعفر نہیں کر سکتے تھے. جو نقصان قمر باجوہ نے پاکستان کو پہنچایا ہے اس کا
اس کا کچھ اندازہ تو ہمیں حالیہ دنوں میں ہو رہا ہے. موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے بلا خوف تردید کہ یہ سب کچھ جو پاکستان کے عوام جھیل رہے ہیں یہ جنرل قمر باجوہ کی دین ہے. لیکن اس کے بعد آنے والا مورخ جب کچھ عرصے کے بعد پاکستان کے حالات پر کا تجزیہ کرے گا اور تبصرہ کرے گا تو وہ یہ فیصلہ دینے میں کوئی کم و کاست نہیں کرے گا کہ جتنا نقصان پاکستان کی عوام جس طرح سے سفر کر رہی ہے اس وقت جو بحرانوں میں سے، اس سری لنکا بننے میں کوئی دیر نہیں لگے گا تو پھر کسی بھی جنرل اور کرنل اور بریگیڈیئر یا پھر کسی بھی چیف جسٹس کی عزت محفوظ نہیں ہوگی. لوگوں کے ہاتھوں میں جوتے ہوں گے، ڈنڈے ہوں گے. اور آپ اٹ ہیپنڈ ان اور مزے کی بات ہے انہی دنوں میں ہماری رجیم چینج ہوا تھا اور پاکستان نے بین کر دیا تھا وہ تمام ویڈیوز کو پاکستان میں، بیکاز دے نیو کہ دس از دیئر فیوچر. تو اگر یہ ہوا تو بلاول صاحب نے آج بیان کر دیا ہے کہ فل کورٹ نہ بنا تو آئینی بحران کے باعث مارشل لاء لگنے کا خطرہ ہے. مارشل لاء لگ جائے گا، وہ ان کا کہنا یہ ہے. تو یہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں، دیکھیں یہ عمران کی دشمنی میں اور جمہوریت کی دشمنی میں اس حد تک گر چکے ہیں کہ یہ اب ایک اور مارشل لاء کے لیے تیار ہیں، ذہنی طور پر آمادہ ہیں، اور بلکہ اپنی حرکتوں سے، اپنی حرکات سے مارشل لاء کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں. کیا کہا جاتا ہے پاکستان کے سیاستدانوں کی عقل پر سوائے ماتم کرنے کے اور کچھ نہیں کیا. سر آپ نے اتنی پوزیشنز، میرا آخری سوال آپ سے، اتنی پوزیشنز کے اوپر رہے اور ہمارے پولیٹیکل لیڈر سے تو آپ کا رابطہ بھی رہا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر بار جب یہ لیڈرز آتے ہیں تو ان کے ساتھ آرمی کا ایک بندہ ہوتا ہے جو آپ کو رپورٹ نہیں کرتا تھا. ڈو یو تھنک کہ فوجی جو ہیں آپ ان کا کیا انالائز کریں گے؟ کیا اس وقت جو خاموشی ظاہراً آپ کو سکون نظر آ رہا ہے، یہ سکون ایک بہت بڑے طوفان کی نشاندہی کر رہا ہے؟ اور عارفہ میں یہ کہتا ہوں، اور میں اس معاملے پر بہت سے مختلف فورمز پہ بات کر چکا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے، جو سماجی ڈھانچہ ہے، وہ تو کسی انقلاب کے لیے کوئی مدد فراہم نہیں کرتا، اس لیے کہ ہمارے عوام صدیوں سے جاگیردارانہ نظام کے، سردارانہ نظام کے، قبائلی نظام کے اتنے پسے ہوئے ہیں کہ وہ ان پر جتنا بھی ستم ہو جائے وہ کم ہے، لیکن وہ اٹھ کھڑے نہیں ہوتے. میں جو منظرنامہ دیکھ رہا ہوں ممکنات میں سے وہ یہ ہے کہ فوج آخر کو پاکستان کی فوج ہے، اور فوج کے جو افسران ہیں، جرنیلوں سے نیچے والے، بریگیڈیئر کے رینک کے نیچے والے، وہ ہیں جن کا عوام سے جرنیلوں کی نسبت بہت زیادہ رابطہ رہتا ہے. وہ ظاہر ہے کہ اپنے خاندانوں میں، اپنے دوستوں سے، اپنے اقربا سے وہ آوازیں سنتے ہیں، وہ تبصرے یقیناً سنتے ہیں جو اس وقت پاکستان کی موجودہ صورتحال کے متعلق کیے جا رہے ہیں. تو مجھے تو جو منظرنامہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ فوج میں مڈل رینک سے بغاوت ہوگی، اور اس کے بعد پھر عوام ان کی تائید میں اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا تو وہ اس کے متعلق وہ انگریزی کا ایک فقرہ کہا جاتا ہے کہ all bets will be off. اس کے بعد یہ آپ کی پیش گوئی ہے کہ فوج کے بارے میں اندر سے ہی اختلاف رائے ہوگا اور رفٹ کریٹ ہوگی. دس از ہاں نہیں، یقیناً جب دیکھو عدالت عالیہ میں، اس ادارے میں جب آپس میں نفاق پڑ سکتا ہے، جب آپس میں پھوٹ پڑ سکتی ہے، تو پھر فوج کوئی آسمان سے تو نہیں اتری. فوج کے افسران کوئی فرشتے ہیں، وہ بھی انسان ہے، اور وہ بھی انسان ہے اور پاکستانی انسان ہے، نہیں ماؤں کے پاکستانی ہے. تو بس یہ افسوس کا مقام ہے، بہت تاریخی ہے. میں نے 4 مصرے کہے تھے، ارشاد سر ارشاد دیتا ہوں کہ
वो सबको मालूम है कि रोम जब जल रहा तो नीरो बंसरी बजा नीरो रहा था। बंसरी। तो मैंने 4 मिसरे ये कहे हैं कि कितने नीरो हैं शहर में मेरे, कितने नीरो हैं शहर में मेरे, राग अपना अलापने वाले, राग अपना अलापने वाले, शहर जलता है तो बला से जले, शहर जलता है तो बला से जले, वो नहीं पानी डालने वाले। क्या बात है साहब, क्या बात है साहब, बहुत शुक्रिया जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब, एक्स एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू दीज कंट्रीज़। इन तमाम इन लीडर्स को देख भी चुके हैं। ख़्याल किया जाता है कि फ़ौज के अंदर से रिफ्ट पैदा होने जा रही है, मगर साहब आपके बड़े बड़े जनरल्स सारे के सारे से 30% होंगे जो बड़े ऑनेस्ट होंगे, 70% वेरी करप्ट बिकॉज दे वर फोर्स टू गेट इनटू दीज करप्शंस, लैंड माफिया, आपकी ये जो DHAs हैं और फौजी फर्टिलाइज़र्स और पता नहीं क्या क्या इन्होंने अपने हाथों को पांचों इनकी घी में सर कढ़ाई में। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कभी भी चाहेंगे कि फ़ौज की किसी चीज़ का मुहासबा किया जा सके, चाहे वो जनरल्स हों चाहे वो बिल्कुल अपने अपनी तरफ से तो रज़ाकाराना तौर पर तो कभी ये नहीं चाहेंगे कि उनका मुहासबा किया जाए, उनका एहतसाब किया जाए और उनसे पूछा जाए कि ये जो आप लग्जरी लाइफ स्टाइल है आपका, वो किस तरह से आपने बनाया हुआ है। मैं अपनी मिसाल दिया करता हूँ, जाहिर है अपनी मिसाल कि मैं भी 22 ग्रेड में रिटायर हुआ था, लेकिन मैं तो आज से 2 साल पहले तक अपने मकान के मॉर्गेज देता रहा, बरसों भुगता है। लेकिन यहाँ तो 22 ग्रेड के फौजी जर्नलों का जो अंदाज रिहाइश है, जो जिंदगी का अंदाज है, वो माशाअल्लाह सबके सामने है कि बाजवा सिर्फ फौजी जर्नलों की बात, बाजवा साहब को तो बिल्कुल मैं कहती हूँ कि चौराहे में फांसी होनी चाहिए। माजी जमाल कहते हैं ऐसा ना कहें, मैं बिल्कुल सही कहती हूँ। बाजवा साहब अल्लाह ताला आपके साथ, मैं कहा कि अल्लाह ताला बेहतर करे, उन पर मुकदमा चलाना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए उनके ऊपर। और यानी हम हर चीज़ की एक वो, अगर इमरान खान गलत भी करे थे तो आप उस वक्त क्यों नहीं सामने आए थे, आपने तब क्यों नहीं ये बात की थी, आपने क्यों बेच के खाया मुल्क को। मेरा सर आपका बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। इट्स वेरी नाइस, आज आपको देख के बहुत अच्छा लगा, यू लुक वेरी फ्रेश। मैंने कहा आप बांसुरी बजा रहे हैं, नीरो बांसुरी बजा रहे हैं, आप तो वहाँ, मैं तो तड़प के मर गई, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही। रमजान की बरकत है आरिफा, रमजान की बरकत है। आई लव यू, बहुत शुक्रिया करामत।